السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز میں ہونے والی وہ غلطیاں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ دیکھو، نماز کا پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یہ بڑی بات ہے۔ اور ہماری نماز جبھی قبول ہوگی، جبھی اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کرے گا جب ہماری نماز صحیح ہوگی۔ اور ہم نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا ہے کہ نماز میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیابی کو پہنچ گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہماری نمازوں میں خشوع خضوع آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہماری نماز میں غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو شارٹ میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جب انسان نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اس نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلے تو قرآن آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور قرآن میں بہت زیادہ احتیاط آپ رکھیں کہ کہیں پر لہن جلی کی غلطیاں، لہن خفی کی غلطیاں نہ ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ میں لہن جلی کی، لہن خفی کی، قرآن میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں ایک مکمل کلپ آپ لوگوں کو بنا کے انشاءاللہ دے دوں گا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورت ملانے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے گھٹنے رکوع میں آگے کو رہتے ہیں، گھٹنے آگے کو رہتے ہیں اور وہ پیچھے کے سائڈ زیادہ جھکے رہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رکوع کے لیے جھکو تو پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی برابر ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ کسی رکوع کرنے والے کی پیٹھ پہ رکھا جائے تو وہ پانی گرنا نہیں چاہیے، بالکل برابر انسان کی پیٹھ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع میں جا کے اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو بالکل اندر کو جھکا لیتے ہیں۔ سر اور پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، لیول میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کی پیٹھ تو برابر ہے لیکن سر بالکل نیچے کو جھکا ہوا ہے، سر نیچے جھکا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سر اور پیٹھ بھی برابر ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ کو اٹھنا ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام جب کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد کہیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، نماز میں چوری نہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جلد بازی کرنا یہ نماز میں چوری ہے، کہ ابھی رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے تھے اور دڑ سے ایک دم کوے کی ٹھونگ کی طرح سجدے میں چلے گئے، سجدے ایک دم بیٹھے پھر سجدے میں چلے گئے، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے نماز کے خشوع میں فرق آتا ہے۔ تو پوری طرح سے رکوع میں جانے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر یہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا، بہت سارے لوگ تھوڑا سا اٹھے اور ایک دم سجدے میں چلے گئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جانے کے بعد پوری طرح سے اطمینان سے سیدھے کھڑے ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ سجدے میں رکھیں، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھیں، چہرے میں سے سب سے پہلے آپ کو ناک رکھنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دم مسجد وغیرہ میں جو مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، جا کر وہ سجدے میں جاتے ہیں تو دھڑ سے اپنا سر کو، ماتھے کو زمین پر پٹکتے ہیں، تو سب سے پہلے نماز کے خشوع کے خلاف ہے، نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوگا اگر آپ دھڑ سے جا کے سجدے میں سر رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ طریقہ آپ کو دیا گیا کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے جو آپ سجدے میں جس عضو کو چہرے میں سے رکھیں وہ ناک ہونی چاہیے۔ کوئی انسان ناک کو جا کے دھڑ سے تھوڑی مارے گا، سر کو مار لے گا، تو اس لیے پہلے ناک کو رکھنے کا حکم ہے۔ پہلے آپ نے ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھنے کے بعد جب سجدے میں جائیں تو پہلے ناک رکھیں، اس کے بعد ماتھا رکھیں۔ سجدے میں جانے کے بعد انسان کی جو نگاہ ہوگی وہ ناک پر رہے گی، ٹھیک ہے، اس کی نگاہ جو ہوگی وہ ادھر ادھر سائڈوں میں کہیں نہیں ہوگی، بلکہ ناک پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور جب بندہ رکوع میں ہوگا، جس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع میں ہوگا، جھکے گا، تو مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ کے جو اس کی نگاہ ہوگی وہ دونوں پیروں کے درمیان ہوگی، دونوں پنجوں کے درمیان ہوگی، اور اتنا خلا ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا بلی وغیرہ کا بلی نکل جائے، بلی کا بچہ وغیرہ اس سے نکل جائے، چھوٹا سا کوئی بکری کا بچہ چھوٹا سا ہے تو وہ نکل سکے۔ اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ 4 انگل کے تقریباً آپ کے پیروں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے کہ آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ پیروں کو ملا لیں، یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ پھیلا لیں، بلکہ درمیانی چال آپ کو چلنا چاہیے، اور اسی طرح سے آپ کو کھڑے ہونا ہے کہ آپ آرام سے کھڑے ہو سکیں۔
اس کے علاوہ جب آپ سجدے میں جا کر آپ نے پہلے ناک رکھی، پھر اس کے بعد آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر آپ رکوع میں جب آپ ایک سجدے کے بعد بیٹھیں گے، جب بیٹھیں گے تو آپ ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رکھنے کے بعد پھر آپ کی جو نگاہ ہونی چاہیے وہ آپ کی گود میں ہونا چاہیے، آپ کی نظر آپ کی گود میں ہو، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر اسی طرح سے 2 رکعت آپ نے کمپلیٹ کر لیں، یا 3 رکعت مغرب کی، یا 4 رکعت جتنی آپ کو پڑھنی ہے آپ نے وہ نماز کو کمپلیٹ کیا۔ اب آپ آخری رکعت میں سلام پھیرنے والی جو آخری رکعت ہے اس میں آپ بیٹھ گئے قاعدہ اخیرہ میں۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر آپ کو تشہد پڑھنا ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس میں جو انگلی اٹھائی جاتی ہے نا، یہ میں نے اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، میں پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انگلی اٹھانے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور ایسے ہی کر کے گرا دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ پہ اٹھائے اللہ اور ہاتھ ایسے ہی رہتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ طریقہ یہ ہے انگلی اٹھانے کا کہ جب آپ کو یہ ہو کہ اب انگلی اٹھانا ہے، انگلی اٹھانے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں انگلی اٹھانے سے پہلے جو چھنگلی ہے آپ کی سب سے چھوٹی انگلی اور اس چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو آپ کو بھی پیچھے کرنا ہے، اور اب بچی بیچ کی انگلی اور آپ کا انگوٹھا، اس بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے آپ کو حلقہ بنانا ہے، حلقہ بنا کے اسی طرح سے آپ کو اشہد ان لا الہ پہ اٹھایا، الا اللہ پہ گرا دیا۔ پھر آپ کو اپنے ہاتھ کو سیدھا نہیں کرنا ہے، یعنی ہاتھ کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اسی طرح سے جو آپ نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور 2 چھنگلی اور اس کے برابر والی جو انگلی 2 انگلی پیچھے ہیں اندر ہی رہیں گی، اور اشہد ان لا الہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ گرا کے اسی طرح سے اسی حالت پہ سلام پھیرنے تک آپ کو سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، یعنی پھر ہاتھ کو آپ کو پھیلانا نہیں ہے، سیدھا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ انگلی سے حرکت دیا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے، بس اسی اپنی حالت پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا پڑھیں یا محمد وعلی آل محمد کما صلیتا پڑھیں۔ دیکھو اگر آپ ملائیں گے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں گے، اور اگر آپ نہیں ملائیں گے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں گے۔ یہ تو آپ کے ملانے یا رکنے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اگر آپ رک رہے ہیں محمد پہ تو اللہم صلی علی محمد یہ ہو گیا، پھر پیچھے سے ملائیں محمد وعلی آل محمد، اور اگر آپ نہیں رک رہے ہیں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سیدھے پڑھتے چلے جائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اللہم بارک علی محمد۔ یہ دونوں درود پاک پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی۔ اور جب آپ سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو نگاہ ہوتی ہے، جو مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پوری سب دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون نماز پڑھنے آیا ہے، کون نماز نہیں پڑھنے آیا ہے۔ بھائی آپ دوسروں کو نماز کی فکر نہ کر کے آپ خود نماز میں ہی اپنی نماز پہ آپ دھیان دیں۔ تو آپ کو جو سلام پھیرنا ہے تو آپ کی جو نگاہ ہوگی، میں نے بتایا کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ کی جو نگاہ ہوگی وہ گود میں ہونی چاہیے، اور آپ اسی طرح سے سلام پھیریں گے، آپ کی نگاہ جو ہے آپ کی نظر گود میں ہے، اور آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نظر دائنے کاندھے پہ آئے گی، اس کے بعد دائنے کاندھے پہ نگاہ آ کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے آپ کے بائیں کاندھے پر، الٹے کاندھے پر آپ کی آنکھوں کی جو نگاہ ہے وہ بائیں کاندھے پر پڑے۔ جب آپ نماز سے پھر نکل آئیں گے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام، اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اور یہ پڑھنا سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ اگر غلطیاں ہمارے اندر ہوں تو ان غلطیوں کا سدھار کر لیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہماری نماز کو خشوع اور خضوع پیدا ہونے سے ہماری نماز میں روک دیتی ہیں، اور جب ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا تو خدا کی قسم پھر ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔